علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، اللہ کا بے انتہا بڑا انعام ہے، ہم پہ رحمتوں کی برکت ہوئی اور یہ مہینہ رمضان کا ہمیں دوبارہ اللہ نے میسر فرمایا۔ کئی ہم میں سے تھے جو پچھلے رمضان کو ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے، تو وہ دن، وہ مہینہ، وہ ہفتہ، ہر چیز بے انتہا قیمتی ہے جس میں آپ اللہ کو یاد کر سکیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فرض ادا کر سکیں۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، رمضان کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ زکوٰۃ کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے سب کو معلوم ہے، بڑا معروف ہے کہ جو مال آپ کے پاس ایک سال کر لے اس کی زکوٰۃ اس وقت نکال دی جائے، مگر لوگ عموماً رمضان سے رمضان تک کلوزنگ کرتے ہیں۔ اسلامک کنٹریز میں بھی، سعودی، بحرین، قطر میں بھی یہی طریقہ ہے کہ رمضان سے رمضان تک اس کو کلوزنگ بنائی جاتی ہے، کہ ایئر کلوزنگ اس کو مانا جاتا ہے۔ اس وجہ سے رمضانوں کے اندر وہ لوگ اپنی زکوٰۃ بانٹتے ہیں، مگر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ جب بھی بانٹیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ کب بانٹ رہے ہیں، مقصد امپورٹنٹ یہ ہے کہ کہاں اور کیسے بانٹیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ خود پہنچائیں اور اس تک پہنچائیں جو آپ مستحق ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے اپنے رشتہ داروں کو بالخصوص اتنا دیں کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ آپ کے پاس اگر مان لیجئے 50,000 روپے زکوٰۃ کے نکل رہے ہیں اور ایک گھر زکوٰۃ کا، آپ صرف اس ایک گھر کو دے دیجئے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں کہ آپ 25 جگہ بانٹیے اس کو۔ ایک گھر کو اتنا مال دے دیجئے کہ اس کی زکوٰۃ سے اس کا پورا کام اور اس کی پرابلم ختم ہو جائے اور وہ زکوٰۃ لینے والے کی بدلے میں دینے والا بن جائے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ سے اتنا مالا مال ہو جائے کہ اس کی کنڈیشن چینج ہو جائے اور وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ نظام جو ہے وہ یہی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں میں دیتے ہیں۔ اس سے ایک بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ غلط جگہوں پہ زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے۔ آپ 50 لوگوں کی تو تفتیش کر نہیں سکتے، یا تو آپ کسی ایسے ادارے کے اوپر توکل کریں جو بہت ایمانداری سے جا کے سروے کر رہا ہو اور آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہو، پھر اس کے باوجود بھی آپ خود جائیں اور اپنی جا کے اس سے کانٹیکٹ قائم کریں اور آپ مہینے کا، سال کا، جیسا چاہے دے دیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ بہترین ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں تلاش کریں یا ان علاقوں میں جا کے تلاش کریں۔ بھوپال شہر کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کا گزر اکثر و بیشتر نہیں ہوتا، جو شہر کے پسماندہ علاقے ہیں، جیسے آپ کا شاہجہاں آباد کے اندرونی علاقے ہوئے، ایش باغ اسٹیڈیم کے پیچھے کے علاقے ہوئے، کرود ہوا، منڈی کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، پرانی سبزی منڈی کے اندر گلیوں میں مسلمانوں کے مکان ہیں، آپ ان کو تلاش کریں انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم جس چیز کی تلاش کرتے ہیں اللہ ہمیں اس میں کامیاب کر دیتا۔ آپ ایمانداری سے اگر زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کا مستحق کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی مل جائے گا، اور مستحق کو دینے کے بعد جو اطمینان آپ کو ہوگا وہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ جب آپ مطمئن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، یہ گارنٹی ہے۔ کیونکہ اگر آپ خود اپنی زکوٰۃ دینے کے بعد، پروفیشنلز کو دینے کے بعد، جھولا چھاپوں کو دینے کے بعد، ان کو جو جبرن کے اندر صرف زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے مدرسے کھولتے ہیں، ان کو دینے کے بعد آپ کا کیا دل مطمئن ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ صحیح جگہ بھیجی ہے؟ بالکل نہیں۔ زکوٰۃ اس جگہ دیجیے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت، جب جا کے سماج میں بدلاؤ آئے گا۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ اس کو جب تک دیتے رہیں جب تک کہ وہ زکوٰۃ لینے والی کیفیت سے باہر نہ نکل جائے۔ مثلاً ایک بیوہ عورت ہے جس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، اس سے کانٹیکٹ کر لیجئے، اس کے بچوں کی تمام کفالت کی ذمہ داری لے لیجئے۔ انشاءاللہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، خود کمانے لگیں گے اور زکوٰۃ سے انشاءاللہ اس گھر کے معاملات بدل جائیں گے۔ آپ کو بھی زندگی میں تسکین رہے گی کہ ہم نے کسی ایک کا بھلا کرا۔ جب اللہ سب کے سامنے حشر کے روز کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کہہ سکیں گے کہ اللہ تیرے بتائے ہوئے احکام و طریقے سے میں نے فلاں کی مدد کری، اور اللہ خود جانتا ہے کہ آپ نے کیا کرا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے معاملے میں بہت احتیاط برتیں۔ جگہ جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ سارے زکوٰۃ وصول کرنے والے جو مسجدوں میں 15 20 25 آ رہے ہیں، کہاں کہاں کی مسجدوں، یو پی، بہار، کہاں سے، آپ اپنی سرحدوں کے اندر پہلے پہنچائیے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں کہ صاحب میرا کوئی اندور میں رہتا ہے ملنے والا، اس سے میں تفتیش کر لوں کہ صاحب یہ مدرسہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے، کانپور میں ہے، جہاں بھی ہو، پھر اس کے بعد ان کو کریے۔ پہلے اپنے شہر کی کفالت کیجیے سب سے پہلے، اور تو اس طریقے سے اگر آپ انشاءاللہ زکوٰۃ بانٹیں گے تو جلد ہی آپ کو خود کو بھی اطمینان اور سکون رہے گا، اور انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کو ضرور ملیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔